کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، تمام حال دلوں کا حضور جانتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامی یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ حضرات ذی وقار معراج کی رات جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبرائیل امین ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، اے کملی والے آقا، یہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں میں رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، سدرۃ المنتہا کی بھی سیر فرمائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا کی سیر فرماتے ہیں۔ سیر فرمانے کے بعد ارادہ فرماتے ہیں آگے چلنے کا، تو فرماتے ہیں جبریل آگے چلو۔ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، سونیا میں آگے نہیں جا سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں جا سکتے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر سدرۃ المنتہا سے عرش کی جانب میں تھوڑا سا بھی بڑھا تو میرے نوری پر جل جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے، بے صبری بڑی دل نو دعا کریو صبر آوے، ہے جیڑے مکھ دی سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے۔ شب معراج رب بولا رکے جبریل سدرہ تے، میرے محبوب نو آکو او بن پچھیاں گزر آوے۔ ایک اور پنجابی کا شاعر تڑپتا ہے، قلم اٹھاتا ہے، کہتا ہے کوئی فلک اتے رہ یار گیا، کوئی جا سدراتے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو وی لنگ پار گیا۔ تو حضرات ذی وقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرش کی جانب چلنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ جب حضور عرش پہ قدم رکھنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو میرے آقا خیال فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے کوہ طور پہاڑ پر اللہ رب العزت سے کلام کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتا تھا موسیٰ اپنے نالین اپنے جوتے نیچے اتار دے اور پہاڑ پہ چڑھ آ اور میرے کلام کرنے کا انتظار کر۔ وہ تو پہاڑ تھا اور اللہ کے نبی موسیٰ جاتے تھے کلام کرنے کے لیے، ارے یہ تو عرش ہے اور میں جا رہا ہوں اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کے لیے، مجھے بھی اپنے نالین اور جوتے اتارنے چاہیے۔ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارادہ فرمایا، ہاتفی غیب سے آواز آئی، محبوب جوتوں سمیت آؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ عرض کیا اور اللہ نے جو کچھ فرمایا، شاعر نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ عرض کی آقا نے کہ اے مالک جن و بشر، کیا سبب تھا طور پر جب تو ہوا تھا جلوہ گر، حکم موسیٰ کو ہوا نالین نہ ہو طور پر، حکم مجھ کو یہ ہوا نالین پاس آ ادھر، پھر ندا آئی ذرا اس بات پر تو غور ہو، تم کہاں موسیٰ کہاں وہ اور تھے تم اور ہو۔ اے محبوب وہ کلیم تھے، آپ حبیب ہو، آپ عرش کے اوپر جوتوں سمیت آؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں، عرش پار کر جاتے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں شرماتے ہیں، آگے جانے سے شرما رہے ہیں، لیکن آواز آ رہی ہے ادنو منی ادنو منی، اور قریب آ جا اور قریب آ جا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شرما رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ محمد عرش پر پہنچے تو خالق نے یہ فرمایا، یہ اپنا
اپنا گھر ہے اپنے گھر سے شرمایا نہیں کرتے۔ اے محبوب اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ہاں پیش ہوئے، اللہ کے ہاں حاضر ہوئے اور اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا۔ دیدار فرمانے کے بعد جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر واپس آئے، ایک دن حضور تشریف فرما تھے۔ جبرائیل میرے آقا کی خدمت میں آتے ہیں، اور جب حضور کی خدمت میں جبریل آتے ہیں تو میرے آقا کی وہ نالین، وہ جوتے جو معراج پر عرش پر حضور کے ساتھ گئے تھے، جبرائیل امین سے مخاطب ہوتے ہیں اور کلام کرتے ہیں، مکالمہ ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان۔ اب حضور کے پاک نالین فرماتے ہیں، ہنس کے نالین سرور نے جبریل سے ایک دن یوں کہا، جب بھی آیا کرو تم پہ لازم ہے جھک کے مجھ سے ملو، میری عظمت جہاں کو بتایا کرو، جب فراغت ملے میرے آداب سے تب وہی مصطفیٰ کو سنایا کرو، چاہتے ہو بلندی جو پرواز میں اپنے پر مجھ سے مس کر کے جایا کرو۔ اب جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تھکندار ہوتی ہے بنت نبی ان کی چکی پروں سے چلاتا ہوں میں، سونا چاہتے ہیں جو سیدہ کے پسر ان کا جھولا پروں سے جھلاتا ہوں میں، جھولے میں ندیا نہ آئے تو انہیں مسکرا کے پروں پہ اٹھاتا ہوں میں، سن کے نانا پر صلات سوتے ہیں وہ، پڑھ کے نعت نبی پھر جگاتا ہوں میں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کے پاک نالین بول اٹھے، چل تیرے یاد کرنے پہ یاد آ گیا، گر سفر تجھ کو معراج کا یاد ہے، سدرۃ المنتہا پہ تو ساکن رہا، تو نے تو میرے آقا سے تھا یوں کہا، سیدہ کے پسر ختم میرا سفر، جو میں آگے گیا تو جل جاؤں گا، اے جبرائیل تیرے انجام سے میرا آغاز ہے، معزز مشرف مکرم کون ہے، ارے جب تو نیچے چلا تب میں اوپر چلی، سوچ کر تو بتا محترم کون ہے۔ حضرات ذی وقار یہ مقام ہے میرے آقا علیہ السلام کے پاک نالین کا۔ ارے جس محبوب کے نالین کا یہ مقام ہے، اس کملی والے آقا کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔